الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الذين آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ یہاں ایک تو ہدایت کا قاعدہ بیان کر دیا گیا۔ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، لوٹتا ہے، اللہ دے تو مانگتا ہے، اور جس کو پھر مل جاتی ہے، جو اس ہدایت کے دیکھنے پر اس کو مان جاتا ہے، تو اس کے عمل میں اللہ کی یاد آنے لگتی ہے، جس سے اس کے دل کا اطمینان بڑھ جاتا ہے۔ ہدایت پر ہونے کے لیے نشانی باہر نہیں، اندر ہے، اور وہ دل کا اطمینان ہے۔ ہدایت تلاش کرنے کے لیے لوگ عموماً نشانیاں کہاں دیکھتے ہیں؟ دوسرے میں، باہر۔ حالانکہ آپ ہدایت اختیار تو کر کے دیکھو، پھر دل ٹٹولو، وہاں کتنا گہرا سکون ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ غم ہے، نہ خوف ہے، نہ کسی کی باتوں کی پرواہ ہے، نہ کچھ، جو بھی مشکلات ہیں سب بھولے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ بے پناہ سکون، یہ بے پناہ سکون جو ہے نا، یہ نشانی ہے کہ آپ ہدایت پر ہیں۔ باطل پر ہو کر، جرم کر کے، ظلم کر کے دل سکون میں نہیں آ سکتے، اطمینان قلب کبھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہدی الیہ من اناب الذین آمنوا، انابت والوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پا جاتے ہیں۔ ذکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد کرنا۔ جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری عظمت کے ساتھ پا لیتا ہے تو اس کے اندر ایک روحانی ہلچل پیدا ہو جاتی۔ اس ہلچل سے کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت اس کو اللہ کی یاد آتی ہے۔ آپ نے دیکھو گا کبھی بعض اوقات آپ ٹوائلٹ میں اور آپ کے منہ سے اللہ نکل جائے تو آپ سوچتے نہیں یہاں تو اللہ نہیں کہنا تھا۔ ایسا بے اختیار کیوں ہو جاتا ہے؟ اب سوتے ہوئے اٹھ رہے ہیں اللہ، اب سونے جا رہے ہیں، اب کچھ دیکھتے ہیں فوراً اللہ۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ کو شعور کے ساتھ پایا نا، تو دل میں ایک اضطراب ہے، اس کی یاد ہے، جو زبان پہ بے اختیار آ جاتا ہے۔ کبھی زبان سے شکر کے کلمات نکلتے الحمدللہ، کبھی ڈر لگتا ہے تو کہتے استغفر اللہ، کبھی کوئی اچھی چیز دیکھتے تو ماشاء اللہ، حیرت ہوتی سبحان اللہ۔ ہماری تو لغت سے یہ باتیں نکل گئیں، اور ہم کو تو یہ لفظ بولنے میں بھی شرم آتی ہے۔ اب لوگ کیا کہیں گے، ملانی ہو گئے۔ یہ ملانی کے الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ کی محبت کرنے والوں کے بے ساختہ جملے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج کے لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر، بڑے بڑے گھروں میں رہ کر، بڑے بڑے عہدوں اور جابز پہ اطمینان سے محروم ہیں، عجیب پریشانی کا شکار ہیں۔ جتنی مادی ترقی بڑھی اتنی بے سکونی بڑھی۔ ہر طرف کمفرٹ دینے والے سامان موجود ہیں، تھک کارپٹس، بھاری پردے، بھاری فرنیچر، بہترین کھانے، عمدہ لباس، لیکن سکون نام کی چیز کوئی نہیں۔
یہ سب چیزیں اجنبی اور منہ چڑھاتی نظر آتی ہیں. کیوں؟ حقیقی خوشی نہیں لوگوں کے چہروں پر. مصنوعی مسکراہٹ کے پیچھے ایک فکر کی لہر ہے جو صاف دیکھی جا سکتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوشی تو روح کو ہوتی ہے نا. روح کا سامان قرآن ہے جو روح الامین لے کر آئے، اور ہم اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں مادی چیزوں سے. مثلا بچہ کھلونا مانگ رہا ہے اور ہم اس کو کھانا کھلانے لگ جائیں تو وہ خوش ہو جائے گا. وہ کہے مجھے کھلونا چاہیے اور آپ کے آؤ کھانا کھاؤ، اور چیخے گا میں کھلونا مانگ رہا ہوں آپ مجھے کھانا کھلاتے ہیں، کیونکہ وہ تو عام طور پہ بھی اس کو کھانا نہیں اچھا لگتا. ہمارا حال یہی ہے. جس چیز کی خوشی جس چیز میں ہے وہی ملے گی تو روح خوش ہوگی. آپ دیکھیں کہ ایک انسان سے مل کر آپ کو خوشی ہوتی، وہ نہ ملے سینکڑوں لوگ ملتے رہیں آپ کو، دل کا کیا حال ہوتا ہے؟ خوش ہوتے ہیں آپ؟ نہیں. اور وہ ایک مل جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے، کیونکہ روح کی خوشی اس میں ہے. اس سے زیادہ خوبصورت یا مالدار یا بڑے لوگوں میں نہیں ہے، اس ایک میں ہے. تو انسان اشرف المخلوقات ہے. اس کی روح کی خوشی اس سے کمتر چیزوں میں نہیں ہے. یہ باقی ساری چیزیں ہم سے کمتر ہیں نا، ہم ان سے برتر ہیں. یہ ہمارے لیے ضرورت کے لیے پیدا کی گئی. ہم نے ان کو پوجنا شروع کر دیا، ہم نے ان میں خوشی تلاش کرنے شروع کر دی. ہمیں اپنے سے بڑی چیز میں سکون مل سکتا ہے جو حقیقی معنی میں بڑی ہے، اور وہ ایک ہی چیز ہے نا، اللہ. اپنے سے کمتر میں سکون نہیں مل سکتا، اپنے سے برتر میں سکون ملے گا. اور جب تک اس کو بھولے رہیں گے، اس کو فراموش کریں گے، اس کو چھوڑے رہیں گے، حقیقی خوشی نہیں مل سکتی. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، طوبی لہم، ان کے لیے طوبا ہے. یہ طوبا کیا چیز ہے؟ عربی میں لفظی معنی ہے خوبی، خوشحالی. طیبہ کی جمع یا طیبہ کی جمع، آنکھوں کی ٹھنڈک، خیر، کرامت، رشک، جنت یا جنت میں ایک خاص درخت کا نام. مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ کو دیکھ لیا اور آپ پر ایمان لایا اسے مبارک ہو. آپ نے فرمایا ہاں اسے بھی مبارک ہو، اور اس سے دگنا مبارک ہو جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر بھی مجھ پہ ایمان لایا. ایک شخص نے پوچھا طوبا کیا ہے؟ یعنی ایک مجلس کی رپورٹنگ ہے. فرمایا جنتی درخت ہے جو 100 سال کی راہ تک پھیلا ہوا ہے. جنتیوں کے لباس اس کی شاخوں سے نکلتے ہیں، یعنی اس کی شاخوں سے لباس تیار ہو، جیسے ریشم ہوتا ہے نا، اسی طرح. بخاری اور مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے کہ سوار 100 سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے گا لیکن وہ ختم نہ ہوگا. ایک اور روایت میں ہے کہ چال بھی تیز، سواری بھی تیز. نام تو نہیں لیا گیا لیکن تیز سواریاں تو آپ کو معلوم ہے ابھی تک کیا ہے. آپ نے فرمایا ہر جنتی کو طوبا کے پاس لے کر جائیں گے اور اسے اختیار دیا جائے گا کہ جس شاخ کو چاہے پسند کرے، سفید، سرخ، زرد، سیاہ، جو نہایت خوبصورت اور اچھی ہوگی. یعنی رنگین بھی ہے، رنگ رنگ کے پھول یا جو بھی چیز ہوگی. اصل میں جنت کو ہم امیجن نہیں کر سکتے، اس لیے جنت کی ڈسکرپشن میں جو حدیثیں آتی ہیں نا، بعض اوقات سمجھ میں آنی مشکل ہوتی ہیں. طوبی لہم، خوشی بھی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے یعنی دنیا میں، اور قیامت کے دن جنت میں مخصوص جگہ بھی ہے. وحسن مآب، عمدہ ٹھکانہ. کذالک ارسلناک فی امۃ، اسی طرح ہم نے آپ کو ایک امت کی طرف بھیجا، ایک قوم میں بھیجا. قد خلت من قبلہا امم،
ان سے پہلے بھی کئی امتیں گزری. کیوں بھیجا آپ کو؟ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمْ، تاکہ آپ ان کو پڑھ کر سنائیں. کیا چیز؟ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کر کے بھیجا ہے. تو قرآن کے پڑھ کر سنانے کا کام کس کے ذمہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ. یعنی آپ کو کیوں بھیجا گیا؟ کہ آپ قرآن پڑھ کر سنائیں. تو آپ کی امت کا پھر کیا کام ہے آگے؟ تبلیغ کس طرح کریں؟ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمْ، اس کے ساتھ جیسے ایک اور جگہ پر آتا نا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں. یعنی اللہ نے تو کتاب بھیجی کہ لوگ بے خبر نہ رہیں، لیکن لوگ ہیں کہ مانتے ہی نہیں. اچھا، یہ ایک خاص واقعے کی طرف بھی یہاں اشارہ ہے. کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ رحمان کے لفظ سے بہت بدکتے تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب بسم اللہ کے الفاظ لکھے گئے تو کفار نے کہا یہ رحمان اور رحیم کیا ہے، ہم نہیں اس کو مانتے. یعنی بسم اللہ تک تو وہ بھی مانتے تھے. یعنی یہ یہاں یکفرون بالرحمان ساتھ کیوں جوڑ دیا گیا؟ بات تو کچھ اور ہو رہی تھی بھئی، یہ کدھر سے بات چل پڑی کہاں؟ اس لیے کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. یہ اس کی رحمت ہے کہ قرآن آیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی رحمت محسوس ہی نہیں کر رہے، اسی کا انکار کیے جا رہے ہیں. قل هو ربی لا الہ الا ہو، کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود ہی ہے بس اکیلا. علیہ توکلت، اس پر میں نے بھروسہ کیا. وَإِلَيْهِ مَتَابِي، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، میرا رجوع کرنا ہے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ، اور اگر قرآن کے ساتھ پہاڑ چلائے جا سکتے، یعنی اگر کوئی ایسا قرآن اتارا جاتا کہ جس سے پہاڑ چلائے جا سکتے، اور قطعت بِهِ الْأَرْضِ، یا زمین کاٹ ڈالی جاتی، پھاڑ دی جاتی، او کلم بِهِ الْمَوْتَى، یا کلام کیے جاتے ساتھ اس کے مردہ، تو پھر ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل تھا؟ کر دیتا. کیوں؟ بل للہ الامر جمیعا، کیونکہ سارا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے. لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ ایسے طریقوں سے زور زبردستی سے لوگوں کو منوائے، کیونکہ پچھلی بھی کسی کتاب کے ذریعے یہ کام نہیں ہوئے تھے. اب کس طرح ممکن ہے؟ اچھا، یہ قرآنن جو آیا ہے نا، یہ صرف ہمارے کتاب کے لیے نہیں. ابن کثیر کہتے ہیں کہ ہر آسمانی کتاب کے لیے لفظ قرآن استعمال ہو سکتا ہے. حدیث میں بھی ہے حضرت داؤد علیہ السلام جانور کو تیار کرنے کا حکم دیتے اور اتنی دیر میں ایک بار قرآن کا ورد کر لیتے. بخاری کی روایت ہے یہ، ایک بار قرآن کا ورد کر لیتے، یعنی زبور مراد ہے وہاں. تو قرآن کا لفظی معنی کیا ہے؟ پڑھا ہے نا آپ نے علوم القرآن میں، کثرت سے پڑھی جانے والی چیز، بار بار پڑھی جانے والی چیز، فعلان کے وزن پر قرآن. یعنی اللہ کرنا چاہے تو کچھ مشکل نہیں، لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں. افلم یأس الذین آمنوا، کیا بھلا مایوس نہیں ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے؟ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا. یعنی اس طرح زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو پھر ان کاموں کی بھی ضرورت نہیں، اللہ دل ہی پکڑ کے موڑ دیتا کہ چلو ہدایت کی طرف. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، لیکن بات یہ کہ ہمیشہ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی. قاریہ بلا، حادثہ، اچانک آنے والی مصیبت. پر ان کہتے ہیں کھٹکھٹانے کو. او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھر کے قریب ہی آ اترے گی. حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، یعنی قیامت. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہاں پر تحلو کا لفظ آیا ہے جو ہے لام لام سے ہے. حلہ، گرا کھولنا. اترتے وقت جس رسی سے سامان بندھا ہوتا ہے اس کی گرا کھولنے کو حل کہتے ہیں. پھر محض اترنے کے لیے. اور لا تحلو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا، لا تحلو من بعد، یعنی عورت حلال نہ ہوگی جب تک کہ عقدۃ النکاح نہ کھل جائے. حلیلہ، حلائل ابنائکم، حلائل حلیلہ سے ہے نا، 5 سپارے کے آخر میں آیا ہے، بیویاں. ذرا آیت نمبر 18 نکالیے.
جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا اگر وہ زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں، اتنی ہی اور لے آئیں، تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے سب کو فدیے میں دینے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ان ساری آیات کا آگے کئی آیات تک دراصل دو کرداروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ دو کردار، ایک کردار وہ جو میلا کچیلا ہے، اور دوسرا وہ جو پیور ہے۔ ایک وہ جو استجابوا لربہم الحسنی ہے، اور دوسرا والذین لم یستجیبوا۔ ایسا کریے آپ پیج کے عین بیچ میں لکیر ڈال لیں، دائیں طرف لکھیں الذین استجابوا لربہم، اور دوسری طرف لکھیں والذین لم یستجیبوا لہ۔ ایک وہ جو اپنے رب کی بات کا جواب دے، ایک وہ جو اپنے قبول کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو قبول نہیں کرتے۔ اب ذرا کمپیئر کرتے جائیے، پہلوں کے لیے کیا ہے؟ الحسنہ، دوسروں کے لیے کیا ہے؟ سوء الحساب اور جہنم۔ پہلا جو ہے علم رکھتا ہے، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، پہلا علم رکھتا ہے جس نے استجابوا لربہم کیا۔ دوسرا اعمیٰ ہے، ٹھیک ہے، کمن ہوا اعمیٰ، آنکھیں بند کر کے چل رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، بے حس بے شعور۔ پھر پہلی طرف الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ نتیجہ اولئک لہم عقبی الدار جنات عدن، خود بھی اپنے اوپر نیچے والوں کو بھی، ان کے لیے کیا ہے؟ سلام علیکم بما صبرتم۔ ٹھیک، دوسری طرف آپ دیکھیے کہ والذین لم یستجیبوا لہ، ان کا کردار کیا ہے؟ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ ان کے لیے ہے کیا؟ اولئک لہم، نتیجہ کیا ہے؟ اللعنہ اور سوء الدار۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وفرحوا بالحیات الدنیا، اور پھر وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیہ، حجت بازی، نشانی نہیں آئی کوئی۔ کیوں؟ ان کو کیوں نہیں نظر آتی؟ کیونکہ اعمیٰ جو ہیں، اوپر پتہ چل رہا ہے نا، دیکھتے ہی نہیں، نشانیاں تو بہت ہیں، ان کو نظر ہی نہیں آتی۔ پھر اس کے بعد پہلے گروہ کی کچھ خصوصیات ہیں۔ یہدی الیہ من اناب، کون ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ پہلا گروہ ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وہم یکفرون بالرحمن۔ ٹھیک، اب یہ سارا جو ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ میرے نزدیک اس کا نام ہے دو کردار۔ دو کردار، اور اس کی مثال ہم کہاں سے سمجھ سکتے ہیں؟ 17 نمبر آیت سے۔ ایک معاشرے کی رو میں بہہ جانے والے اور ایک جم جانے والے۔ جو جم گئے وہی جنت میں جانے والے، اور جو نہیں جمے، جو بہہ گئے، وہ کوڑا کرکٹ، وہ گندگی ہے۔ اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں، وہ اللہ کے نزدیک بڑے ہلکے ہیں۔ یعنی اس پانی کے اندر، اس ندی نالوں کے اندر کیا ہے؟ دو چیزیں، اگر کوئی دھات ہے، میٹل ہے، وہ تو نیچے ہی رہ جائے گی، اور دوسری خراب چیزیں اوپر سے بہہ جائیں گی، کوڑا کرکٹ جا کے دیواروں کے ادھر ادھر چمٹ جائے گا، نیچے نہیں جمے گا، فائدہ مند نہیں ہوگا۔ پھر دوسری مثال میں خالص سونا ہے یہ الذین استجابوا لربہم، اور ناخالص ہیں وہ لم یستجیبوا، ان میں چمک ہے، ان میں کچھ نہیں، وہ بدنما ہے۔ اب یہ اسکیٹرڈ باتیں ہیں آگے پیچھے، لیکن ان کو اگر آپ ایک سیکوینس میں دیکھیں، ایمان اور عمل صالح، اور اس میں پھر اس کی قسمیں، جیسے حقوق اللہ ہیں، اقاموا الصلاۃ اور مما رزقناہم ينفقون، پھر حقوق العباد ہیں، وہ جو وعدے پورے کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کا اس میں بڑا سبق ہے کہ جو رشتوں کو کاٹے، صاف کہا گیا کہ ان پہ لعنت ہے، اس کے باوجود لوگ اس چیز سے بہت غافل ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روٹ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہر وقت شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں، خصوصاً رشتہ داروں میں۔ ایک حدیث میں نے سنائی تھی آپ کو، دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں، تو پہلے گروہ کے لیے آخرت امپورٹنٹ ہوتی ہے، دوسرے گروہ کے لیے دنیا امپورٹنٹ ہوتی ہے، فرحوا بالحیات الدنیا میں آتا ہے۔ یہ دراصل ایک خلاصہ ہے اس سورت کا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق مذاق اڑائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کے مذاق اڑانے کی پرواہ نہ کیجیے، کیونکہ آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو میں نے مہلت دی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا،
مہلت کا کیا معنی ہے؟ ڈھیل دینا، یعنی کسی کی غلطی کے باوجود اس کو مزید کام کرنے کا وقت یا چانس دے دینا۔ جب ایک خاص وقت گزر گیا کہ انہوں نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر میں نے کیا کیا؟ ثم اخذتهم، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ اخذت کیا ہے؟ فعلت، میں نے ان کو پکڑ لیا۔ کیسے پکڑ لیا؟ سزا میں پکڑ لیا۔ فکیف کان عقاب، تو کیسی تھی میری سزا؟ دیکھو پھر میں نے ان کو کیسی سزا دی، یعنی میری سزا ان کے لیے کتنی سخت تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، ہر بندے کے لیے بھی اور ہر قوم کے لیے، کہ ایک شخص جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا یہ طریقہ نہیں کہ فوراً سے اس کو پکڑ لے کہ تم نے غلطی کیوں کی۔ انسانوں کی غلطیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، حالانکہ ان کے جرم بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ مثلا پیغمبروں تک کا مذاق اڑانا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ برداشت کرتے رہتے ہیں، حالانکہ پیغمبر اس کے چنے ہوئے محبوب ترین بندے ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتا ہے اللہ؟ تاکہ بندوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اللہ ہمیں تو سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کا چانس ہی نہیں ملا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ لیملی للظالم، بے شک اللہ مہلت دیتا ہے ظالم کے لیے، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، یہاں تک کہ جب اس کو پکڑتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو مہلت نہیں دیتا۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورۃ ہود کی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اور اسی طرح ہوتی ہے تیرے رب کی پکڑ جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، حالانکہ وہ ظالم ہوتی، إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی، یعنی اللہ کی پکڑ معمولی نہیں ہوتی، اس کی ڈھیل پر نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس کا پکڑنا بھی بڑا سخت ہے۔ افمن هو قائم علی کل نفس، کیا بھلا وہ جو قائم ہے ہر نفس پر، مراد اس سے کون ہے؟ ہوا کون ہے یہاں؟ اللہ، یعنی اللہ کی ذات ہر شخص پر قائم ہے، یعنی اس کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی، اور خاص طور پر کس چیز کے لیے؟ بما کسبت، بوجہ اس کے جو ہر نفس کمائی کر رہا ہے، جو کرتوت کر رہا ہے، وہ سب خدا کی نگاہ میں، کسی کے بھی عمل اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہر شخص سے اس کے عمل کا حساب لینے والا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی کے سر پہ کھڑا ہو اور دیکھ رہا ہو یہ کر کیا رہا ہے، اور جب اسے دیکھے کہ یہ غلط کر رہا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو پکڑ کے اس سے پوچھے کہ تم یہ کیوں کر رہے تھے۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ جیسے کسی اسکول یا کالج میں امتحان کا سیشن ہو، ایگزامینیشن ہال میں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایگزامینر جو ہے وہ سب کو واچ کر رہا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی طالب علم نقل کر رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، تو وہ اس کو اشارہ کرتے کہ دیکھو یہ نہیں کرو، اس کے بعد پھر وہ کرتا ہے، پھر وہ اگنور کرتا ہے کہ شاید اب باز آ جائے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی نگاہیں اس سے ملتی ہیں اور وہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں کرو۔ جب 3 دفعہ مثلاً دیکھ چکتا ہے تو چوتھی دفعہ جا کر اس کو پکڑ لیتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ فلاں طالب علم امتحان میں نقل کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ کس نے پکڑا اس کو؟ جو اس کے سر پہ کھڑا تھا، اس کی نگرانی کر رہا تھا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کی نگرانی کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم تشبیہ نہیں دے سکتے کسی ایگزامینر سے، لیکن بلا تشبیہ ایک بات سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے کہ جیسے عام طور پر دنیا میں پکڑنے کا ایک قاعدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کی
خاموشی کے ساتھ نگرانی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ کر کیا رہا ہے، بما کسبت، اور پھر ڈھیل بھی دے رہے ہیں جیسے کہ اوپر کی آیت میں ہے، اور اس کے بعد جب وہ مقرر وقت ڈھیل کا ختم ہو جاتا ہے تو پھر یکایک جا پکڑتے ہیں اور حساب لے لیتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا رکھے ہیں، اللہ کے کچھ شریک بنا رکھے ہیں، حالانکہ وہ اس طرح کی نگرانی کر نہیں سکتے۔ قل، ان سے کہیے، سموہم، ان کے نام تو بتاؤ ذرا شریکوں کے، تاکہ ہم انہیں پہچان سکیں کہ کون کون اللہ کے برابر ہیں۔ ام تنبئونہ، یا تم اس کو بتا رہے ہو، کس کو؟ اللہ کو، بما لا یعلم فی الارض، جس چیز کو نہ وہ زمین میں جانتا ہے، یعنی جسے وہ اپنی زمین میں جانتا ہی نہیں، کیونکہ زمین کے علاوہ تو کوئی ایسے شریک کہیں اور رہتے نہیں نا، اس لیے زمین کی بات کی گئی کہ جن کو تم اللہ کا شریک کہتے ہو ذرا ان کے نام لو، وہ ہیں کون، ان کا پتہ لگایا جائے، یا پھر تم خود ہی بتا رہے ہو اللہ کو جن کو وہ نہیں جانتا زمین میں۔ تو ایسی تو کوئی چیز ہے جس کو اللہ زمین میں نہ جانتا ہو؟ ایسی تو کوئی چیز ہی نہیں، گویا ان معبودوں کا کوئی وجود ہی نہیں، یہ سب من گھڑت بات ہے۔ ام بظاہر من القول، یا ظاہری بات میں سے، یعنی جو دل میں آتا بولتے چلے جاتے ہو، جو سنتے ہو کہتے ہو، جو کوئی کہہ رہا ہے اس کو تم بھی ریپیٹ کر رہے ہو بغیر سوچے سمجھے۔ جیسے آیت نمبر 19 میں بات ہوئی تھی نا، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب، کیا وہ شخص جو علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو کچھ اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک گروہ کون سا ہے، یا ایک کردار کون ہے جو عقل سے سوچتا ہے اور حقائق کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے، ارادے اور شعور کے ساتھ حق کو قبول کر لیتا ہے، اور دوسرا کون ہے جو قومی روایات، رسم و رواج، تقلیدی خیالات، ان کے دائرے میں سوچتا ہے۔ وہ دلائل کی بجائے رواج کو دیکھتا ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، فیشن کس چیز کا ہے، اور جو کچھ عوام میں پسندیدہ ہوتا ہے وہی اس کا دین ہوتا ہے، اور اکثریت کا حال یہی ہے۔ فرمایا کہ ام بظاہر من القول، بس ایسی سرسری باتیں کرتے چلے جاتے ہو بے سوچے سمجھے کہ سب لوگ جو یہی کہہ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے لوگو جو شرک کر رہے ہو، کیا تمہارے پاس اس شرک کی کوئی دلیل ہے، کوئی علم ہے؟ تو ان کا نام بتاؤ، ورنہ یہ ظاہری باتیں چھوڑ دو، سرسری باتیں مت کرو۔ آباء و اجداد کی تقلید میں، اپنی قومی روایات کی تقلید میں۔ اچھا، دین کے معاملے میں بھی تو ہم یہی کرتے ہیں نا، بہت سی چیزیں، بہت سے جملے ایسے سننے کو ملتے ہیں کہ جن کا مطلب اگر لوگوں سے پوچھا جائے تو ان کو وہ بھی نہیں پتا کہ یہ کہا کیا جا رہا ہے۔ وہ کس لیے کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے سنا ایسے ہی ماں باپ کو کہتے ہوئے۔ مثلا دوائی کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، کوئی گر جائے تو بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، اس قسم کی باتیں۔ شرک کی جتنی بھی ہوا چلی ہوئی ہے نا، اس کے پیچھے دلیل کوئی نہیں، اس کی بنیاد وجود کوئی نہیں، صرف سنی سنائی باتیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔